اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ قاف رکوع نمبر 2 اور 26ویں پارے کا رکوع نمبر 16. اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو چکا تھا مختصر گرامر کے ساتھ. آج انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. پچھلے رکوع میں قوم عاد قوم سمود کی مثالیں دی گئی. آسمان کی طرف غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا اور اللہ نے آسمان سے کیسے بارشیں برسائیں اور کیسے طرح طرح کے نباتات اور کھجور کے گھنے درخت اور ان کے جو پھل ہیں تہبتیں کیسے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. ان تمام باتوں کے بعد یہ ثابت کیا کہ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے؟ تم جو کہتے ہو کہ بل اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کہ ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو یہ بہت عجیب بات ہے کہ دوبارہ پیدا ہوں، یہ عقل سے بہت بعید ہے. تو اللہ نے فرمایا کیا ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ کیا دوبارہ ہم پیدا نہیں کر سکتے؟ اب آگے فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں. یعنی اللہ کا علم اور قدرت یہ دونوں کامل ہیں. میں بار بار تفسیر کے لیکچرز میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ معبود کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم اور اس کی قدرت کامل ہو، سب کچھ جانتا ہو، جو چاہے کر سکتا ہو. دنیا میں حکومت کا حق اسی کو ہے جس کے پاس طاقت بھی ہو اور نالج بھی ہو. یہ دو چیزیں ہوں اس کے پاس تو وہ ماتحتوں کو لے کے چل سکتا ہے، ان کو برائیوں پہ سزا بھی دے سکتا ہے، اچھائیوں پہ ان کو اچھا بدلہ بھی دے سکتا ہے. تو اللہ نے پچھلے رکوع میں اپنی طاقت اور قدرت کا ذکر کیا اور اس رکوع میں اللہ اپنے علم کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. ہمیں علم تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہارے لیے تمہارے اعمال کو محفوظ کرنے کا انتظام بھی کر دیا ہے تاکہ حجت بھی تم پر تمام ہو جائے. اللہ کو ضرورت نہیں تھی اس کی، لیکن اس کا علم ایسا کامل ہے کہ اس نے تمہارے جو ہے جو تم زبان سے نکال رہے ہو نا اس کی حفاظت کا بھی انتظام کر دیا ہے تاکہ تم پر قیامت کے دن حجت بھی تمام ہو سکے. فرمایا کہ ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ. یہ علم سے کنایا ہے. اللہ شہرک سے زیادہ قریب کا مطلب اس کو علم کامل ہے، تم سے تمہارے بارے میں تم سے بھی زیادہ جانتے ہیں. اور یہ اس وقت جانتے ہیں، اس وقت تمہارے قریب ہوتے ہیں کہ جب الگ سے تمہارے لیے ایک اور انتظام بھی ہم نے کیا ہوا ہے. وہ انتظام کیا ہے اذ یتلقی المتلقیان، جب دو اچکنے والے اچک رہے ہوتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے، یعنی تمہاری باتوں کو کیش کر رہے ہوتے ہیں. احادیث میں ہے، قرآن میں بھی ہے، کرامن کاتبین ان کو کہا گیا ہے. کرام کا مطلب ہوتا ہے کریم کی جمع عزت دار، کاتبین کا معنی لکھنے والے. تو وہ خیانت نہیں کرتے لکھنے میں. دائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف کا فرشتہ وہ برائیاں لکھتا ہے. فرمایا ما یلفظ من قول، نہیں نکالتا یہ زبان سے کوئی قول، الا لدیہ، مگر اس کے سامنے رقیب، ایک طاق لگا ہوا ہوتا ہے. رقیب کہتے ہیں، رقابت کہتے ہیں نا کہ کسی کی ٹوہ میں لگے رہنا، تعاقب میں لگے رہنا. مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ مراقبہ غور و فکر کو کہتے ہیں. تو رقیب کا معنی جو بالکل آپ کی ٹوہ میں لگا ہوا ہو، تجسس میں لگا ہوا ہو، دیکھ رہا ہو کہ یہ بندہ کہاں جا رہا ہے، حفاظت میں لگا ہوا ہو آپ کی. تو رقیب ہیں وہ ہر وقت یعنی تیار رہتے ہیں. وہ عتید کا معنی تیار، رقیب کا معنی جو ہر وقت ٹوہ میں لگے ہوئے ہوں آپ کی. تو یہ بھی یہاں وہی کرامن کاتبین مراد ہیں. یہ یعنی آپ کے سامنے ہر وقت ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے. اگر آپ نے اچھی بات کی ہے تو نیکی کا فرشتہ اس کو لیتا ہے، وہ فرشتہ مراد ہے. اگر آپ بری بات کر رہے ہیں تو یہاں پھر برائی کا فرشتہ مراد ہے. یعنی ہر وقت ایک نہ ایک آپ کے سامنے ہوگا
اور وہ ایک کون ہوگا؟ اچھے کام کو جب آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فرشتہ ہوتا ہے جو نیکی لکھنے والا ہے، اور اگر آپ برا کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ فرشتہ سامنے ہوتا ہے جو برائی لکھنے والا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث سے تو پتہ چلتا ہے وہ کندھوں پر ہے، تو دیکھیں سامنے کا مطلب آپ کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کرنے والا، تو ایسے شخص کو سامنے کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی تمہارے پاس تو ہر وقت یعنی تمہارے سامنے، تم کہیں بھی جاؤ گے تو مجھے اپنے سامنے پاؤ گے۔ یا سامنے کا مطلب کیا ہے؟ سامنے کا مطلب یعنی میں تمہاری تمام ایکٹیویٹیز کو، تمہارے تمام اعمال کو نوٹ کر رہا ہوں، تو تم مجھے اپنے سامنے پاؤ گے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ اب اللہ نے مستقبل کا جو منظر ہے، موت کا منظر ہے، اسے ماضی کا منظر بنا کے پیش کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ گویا تمہاری موت آ چکی ہے۔ یعنی یہ وقت تو ہم سب پہ آنے والا ہے، اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اس وقت میں ایمان پر اور اعمال صالحہ پر اللہ قائم رکھے اور موت کی سختیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تو وہ منظر سوچ کہ گویا تیرے پر موت آ گئی ہے، تو آج تو بھاگ رہا ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، حق کے ساتھ موت کی سختی اب آ چکی ہے جو برحق ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ چیز جس سے تو نظریں چرایا کرتا تھا، دور بھاگا کرتا تھا۔ ونفخ فی الصور، ایک اور موت بھی ہے، وہ ہے قیامت کی موت۔ ونفخ فی الصور، اور سور میں پھونکا گیا۔ ذالک یوم الوعید، یہ ہے وعید کا دن۔ یعنی یہ وہ سب جو فیوچر میں ہوگا نا، اللہ حال بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ ماضی کے الفاظ سے اس لیے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ یہ بات بتانے کے لیے گویا یہ ہو چکا ہے، یہ یقینی چیز ہے۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور آ چکا ہے ہر نفس کے ساتھ ایک چلانے والا اور ایک گواہ، یعنی دو فرشتے ہوں گے ہر شخص کے ساتھ، ایک اس کو چلا رہا ہوگا اور اس کا ایک نامہ اعمال لے کر اس پہ گواہ بنا ہوا ہوگا کہ جو گواہ کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ دو فرشتے کون ہیں؟ در منصور کی روایت کے مطابق یہ وہی فرشتے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں۔ اگر وہ روایت سند کے لحاظ سے صحیح ہے تو پھر یہی قول ہے، اگر سند کے لحاظ سے کمزور ہے تو دوسرے دو فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ در منصور کی روایات میں ہر طرح کی روایات ہوتی ہیں، صحیح ضعیف موضوع من گھڑت ہر طرح کی ہوتی ہیں۔ بہرحال دو فرشتے ہوں گے، ایک گواہ ہوگا ہمارے اعمال پر، یعنی اس کے پاس اعمال نامہ ہوگا، اور دوسرا ہمیں چلا رہا ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، کہا جائے گا کہ تھا تو غفلت میں اس سے، یعنی تو ان سب باتوں سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، دنیا داری میں لگا ہوا تھا، یہ سب بھول گیا تھا کہ کس طرح جیسے دو پولیس والے نہیں قیدی کو جیل کی طرف ہانک کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح دو فرشتے انسان کو لے کے جا رہے ہوں گے، ایک کے پاس اعمال نامہ ہوگا جو گواہ ہوگا اور دوسرا اس کو چلا رہا ہوگا۔ تھا تو غفلت میں ان سب باتوں سے، یعنی موت کی سختیوں سے بھی تو غفلت میں تھا، اور میدان حشر سے بھی تو غفلت میں تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، پس آج ہم نے ہٹا دیا تجھ سے تیرا پردہ، آج تیری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ، آج کے دن تیری جو بصارت ہے، تیری جو نگاہ ہے، حدید بہت تیز ہو چکی ہے۔ کل تک تو یہ کہتا رہا تھا کہ ذالک رجع بعید، کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، نہیں ہو سکتا دوبارہ زندگی۔ اللہ کہتے ہیں آج دیکھ، آج تو تیری آنکھیں بہت تیز ہیں، سب نظر آ رہا ہے تجھے۔ وقال قرینہ، اور اس کے ساتھ جو فرشتہ ہوگا جو اعمال نامہ لے کے چل رہا تھا، وہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ ہے میرے سامنے تیار، دیکھیے میرے سامنے تیرا اعمال نامہ تیار ہے۔ تو کیا خوف کی حالت ہوگی، آپ دیکھیں اس وقت کہ جتنی بھی زندگی میں اعمال ہوں گے نا، سب کے سب اس کے سامنے محفوظ ہوں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کوئی قتل کیا ہو، چوری کی ہو، یا کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو اور مجرم اقرار نہ کر رہا ہو، اور ساتھ میں کوئی شخص USB لے کے چل رہا ہے، کوئی میموری کارڈ لے کے چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ میں ابھی لگاؤں گا سسٹم میں، کمپیوٹر میں، اور یہ ساری تیری ویڈیوز زندگی بھر کی چلنا شروع ہو جائیں گی، تو کیسے چوری کے لیے گھسا، کیسے تو نے ڈکیتی کی، تو کیا حال ہوگا مجرم کا خوف سے کہ بھئی یہ تو ساری اس نے تو ویڈیوز میری محفوظ کی ہوئی ہیں۔ تو یہی حال ہوگا اعمال نامے کا کہ وہ فرشتہ اعمال نامہ لے کے چل رہا ہوگا اور کہے گا ھذا ما لدی عتید،
یہ میرے سامنے تیار ہے اعمال نامہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے القیا فی جہنم، ان دونوں فرشتوں سے کہیں گے ڈال دو اس کو جہنم میں۔ القیا دو فرشتوں سے خطاب ہے یا پھر یہ الف نون تاکید کی وجہ سے ہے، تو القین تھا اصل میں، ضرور ڈال دو اس کو فی جہنم، جہنم میں۔ کس کو؟ کل کفار عنید، ہر وہ شخص جو بڑا ناشکرا ہے اور عنید ضدی ہٹ دھرم ہے۔ یہاں بھی بڑا ناشکرے کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے بڑا ناشکرا ہی ہوتا ہے، یا تو اس سے کافر مراد ہے یا گنہگار مسلمان اگر مراد ہیں تو بھی بڑے ناشکرے سے ان کو تعبیر کیا گیا ہے مبالغتاً۔ مناع للخیر، یہ وہ لوگ تھے جو خیر سے روکا کرتے تھے۔ یہاں بھی مانع کے بجائے مناع مبالغے کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو خیر سے روکتا ہے وہ جنت میں جائے گا، بلکہ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ خیر سے زیادہ ہی روکتے ہیں۔ تھوڑی بہت کوتاہیاں تو ہر شخص سے ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ نے مبالغے کا صیغہ استعمال کیا کہ جو کافر یا جو بھی نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر دنیا میں شر پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں، خیر کے کام بہت کم کیے ہوتے ہیں انہوں نے، تو اس لیے اللہ نے جو جہنمیوں کی حالت ہوگی اسی کے حساب سے آیت نازل فرمائی کہ ان کی جو جس کو کہتے ہیں نا قید اتفاقی، جو ہو رہا ہے اسی کو بیان کیا ہے کہ اکثر ایسے لوگ خیر سے زیادہ ہی روکتے ہیں۔ مناع للخیر، فرمایا یہ خیر سے بہت زیادہ روکنے والے تھے، معتدن اعتدال سے تجاوز کرنے والے، اعتداء کا معنی حد سے، اعتدال نہیں حد سے تجاوز کرنے والے، مریب شک ڈالنے والے، یعنی خود بھی اسلام پہ نہیں چلتے تھے اور لوگوں کو بھی تردد میں ڈالتے تھے۔ تو بار بار یہ بات بتائی جاتی رہی ہے کہ قرآن جب جنتیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو پھر اعلیٰ درجے کے جنتیوں کا، اور جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اعلیٰ درجے کے جہنمیوں کا۔ فرمایا الذی جعل مع اللہ الہا آخر، ان کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنایا۔ فَأَلْقِيَاهُ، پس ڈال دو تم دونوں، یعنی دونوں فرشتوں اس کو پکڑ کے ڈال دو، فی العذاب الشدید، سخت عذاب میں۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، تو اس جہنمی کے ساتھ رہنے والا کہے گا اے ہمارے رب ما اطغیتہ، میں نے اس کو نافرمان نہیں کیا تھا۔ یہ کون ہے ساتھ رہنے والا؟ یہاں مراد ہے شیطان۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، قرآن میں آتا ہے نا ہم نے ان کے لیے قرین متعین کر دیے ہیں، قرین کی جمع قرآن آتی ہے، یعنی شیاطین مسلط کیے ہوئے جو ہر وقت چپکے رہتے ہیں ان کے ساتھ اور ان کو برائیوں کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو یہاں قرین سے مراد ہے شیطان، کیونکہ جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ جو جہنمی ہے وہ سارا بلوہ جو ہے وہ سارا ملبہ اٹھا کے ڈال دے گا شیطان پہ کہ اللہ اس نے مجھے گمراہ کیا تھا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، ان شیطان سے بھی ان کے مکالمے ہوں گے، تو یہ سارا ملبہ اٹھا کے ڈال دیں گے شیطان پر، اور شیطان کہے گا کہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں کوئی مسلط نہیں تھا، میں ان کے سامنے برے اعمال کو صرف مزین کرتا تھا۔ تو شیطان ان پر کہے گا کہ اے اللہ ان کو تو ڈال جہنم میں، مجھے نہ ڈال۔ تو قال قرینہ، تو شیطان کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے اللہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ تھا دور کی گمراہی میں پڑا ہوا، یعنی یہ خود ہدایت سے بہت دور گمراہی تھی جس میں یہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ کہیں گے قال لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑا مت کرو۔ جتنے بھی جو اہل نار ہیں اور جتنے بھی شیاطین ہیں سب سے اللہ خطاب کریں گے کہ میرے سامنے جھگڑا مت کرو۔ کیا مطلب؟ دوسرے مقام پہ آتا ہے تم دونوں جہنم میں جاؤ گے۔ شیطان کا بھی کردار ہے اس میں کہ اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مسلط نہیں تھا، یعنی مسلط کا مطلب کہ وہ مجبور نہیں کر سکتا تھا، اور ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا کہ شیطان نے تمہیں ورغلانے کی کوشش تو کی ہے لیکن جرم تو تم نے اپنے اختیار سے کیا ہے۔ لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، تحقیق میں تمہاری طرف پہلے وعید کو بھیج چکا تھا، یعنی بتا چکا تھا کہ جو گمراہ کرنے والے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور جو گمراہ ہونے والے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ ما یبدل القول لدی، میرے سامنے میری بات تبدیل نہیں ہوگی،
تبدیل کا مطلب دونوں گمراہ، دونوں جہنمی ہیں، تو اب یہ میں تمہارے جھگڑے کی وجہ سے میں کسی پہ ترس نہیں کھاؤں گا۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یہاں بھی مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا، ظلام، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ظالم ہے، ظلام نہیں ہے، کیونکہ گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ جب مبالغے کا صیغے کی نفی ہوتی ہے نا تو اس سے مطلق ظلم کی نفی مراد ہوتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اللہ کے لیے تھوڑا ظلم بھی بہت زیادہ ہے، یعنی اللہ اپنے لیے تھوڑے ظلم کو بھی بہت زیادہ سمجھتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک بہت نیک پرہیزگار آدمی ہو جس نے کبھی دنیا میں جھوٹ نہ بولا ہو، تو اس کا کوئی چھوٹا سا جھوٹ پکڑا جائے تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ کیا تم نے مجھے کذاب اور دجال سمجھا ہوا ہے؟ یعنی کاذب کا تو مبالغہ ہے کذاب، کیا میں دجال ہوں؟ کیا میں اتنا برا ہوں کہ میں جھوٹ بولوں گا؟ حالانکہ وہ جھوٹ چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن وہ جھوٹ چونکہ اس کی شان کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے یہ میرے لیے چھوٹا نہیں ہے، میرے لیے بہت بڑا جھوٹ ہے یہ۔ تو یہاں بھی اللہ کہتے ہیں وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر بہت بڑا ظالم نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ میں تو چھوٹا ظلم بھی کرتا تو بہت بڑا ظالم کہلاتا، کیونکہ اللہ تو عادل ہے۔ تو میں نے جو ان کو جہنم میں ڈال رہا ہوں تو یہ میرا ظلم نہیں ہے، ایسا ظالم میں نہیں ہوں کہ بغیر جرم کے لوگوں کو جہنم میں ڈال دوں، بلکہ انہوں نے ہی جرائم کیے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں یہی لوگ آئے ہیں۔ یہ رکوع بھی الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، سورہ قاف کا آخری رکوع، یعنی رکوع نمبر 3 اور 26ویں پارے کا رکوع نمبر 17۔ حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نقول لجہنم، ہم جس دن کہیں گے جہنم سے، حل امتلأتی، کیا تو بھر چکی ہے؟ حل کا معنی کیا؟ امتلأتی، ملأ یملأ، ملأن کا معنی ہوتا ہے بھرنا۔ ملأ اللہ قلوبہم، حدیث میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں بھر دیا۔ تو ملء السماوات والارض، حدیث میں آتا ہے اللہ تیری حمد ہے ملء السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو بھر کے، یعنی جتنے حمدیہ کلمات ہیں آسمان زمین بھر جائیں اس سے، اور وہ تیرے لیے۔ تو ملأ یملأ بھرنا، اور امتلأ، ملأ یملأ کا معنی تو بھرنے کا مطلب کوئی شخص کوئی چیز بھر رہا ہو، اور امتلأ کا معنی کسی برتن کا بھر جانا۔ تو امتلأتی، جہنم چونکہ عربی میں مؤنث ہے، یہ عجمی لفظ ہے جو عربی میں آیا ہے جہنم، کچھ عربی نے دوسری زبانوں سے بھی الفاظ لیے ہیں اس زمانے میں۔ تو یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر چکی ہے؟ وتقول، اور وہ کہے گی جہنم حل من مزید، ہے کوئی مزید بھی؟ یعنی وہ اور مانگے گی کہ اس کا پیٹ بھرا نہیں ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب کر دی جائے گی جنت۔ ازلاف کا معنی ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو مزین کر کے قریب کر دینا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت قریب کر دی جائے گی، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید، دور نہیں ہوگی، بہت قریب ہوگی۔ ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے تم سے کون مراد ہے؟ لکل اواب، ہر وہ شخص جو اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے، حفیظ، اور حفاظت کرنے والا ہے۔ حفیظ کا معنی حفاظت، یعنی اعمال کی حفاظت، شریعت کی حفاظت کرنے والا، اللہ کے جو احکام تھے ان کی بھرپور طریقے سے حفاظت کرنے والا، ان کو ضائع ہونے سے بچانے والا۔ من خشی الرحمن بالغیب، یہ وہ شخص تھا جو رحمان سے ڈرتا تھا، بالغیب، بن دیکھے۔ وجاء بقلب منیب، اور لایا ہے ایک ایسا دل منیب جو اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے۔ ادخلوها بسلام، اسے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کی جگہ ہے، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ لہم ما یشاءون فیہا، ہوگا ان کے لیے اس جنت میں ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے۔ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس کچھ مزید بھی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں ان سے پہلے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی من قرن یہ بن بیانیہ ہے، یعنی قرن بستیاں۔ ہم اشد منہم بطشاً، وہ بستیاں بہت سخت تھی ان سے پکڑ کے اعتبار سے، یعنی ان بستیوں کی پکڑ بھی بڑی سخت تھی، بہت طاقتور بستیاں تھیں وہ۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، پس وہ جا گھسے تھے شہروں میں۔
نقب لگانا کہتے ہیں نا، سوراخ کرنا، کہیں گھس جانا، نقب لگا کے نہیں کہتے، نقب زنی کی ہے، تو وہ شہروں میں گھس گئے تھے، تفصیل اس میں آئے گی انشاءاللہ تفسیر میں ڈیٹیل۔ حل من محیص، کیا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، یعنی وہ پھر کہتے پھر رہے تھے کیا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ ان فی ذلک لذکریٰ، بے شک اس بات میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس ایک دل ہے، او القی السمع، یا وہ اپنی کانوں کی سماعت کو ڈال دے، وہو شہید، اور حاضر بھی ہو۔ یعنی ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہے اور وہ کیا کرے کہ اپنے کانوں کی سماعت کو ہماری آیتوں کی طرف مکمل ڈال دے اور دل سے بھی حاضر ہو، وہ یعنی گواہ بھی ہو، یعنی پوری توجہ کے ساتھ جو ہماری آیتوں کو سنتا ہے، ان کے لیے ان لوگوں میں نصیحت، ان باتوں میں نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وَمَا بَيْنَهُ، یہاں او جو ہے نا، او یہ بمانا بل کے ہے، یہ جو پیچھے آیت گزری ہے نا کہ اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ایک دل ہے، او القی السمع، بلکہ صرف دل ہونا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی سماعت کو ہمارے سامنے ڈال دیں، یعنی ایسا دل جو بھرپور توجہ کر رہا ہو ہماری طرف، کان پورے لگا کے ہماری آیتوں کو سن رہے ہو، اور وہ گواہ بھی ہوں۔ کیا مطلب؟ صرف جسمانی طور پر حاضر نہ ہو، شہید کا مطلب جو باقی احساسات کے ساتھ وہاں حاضر ہوں، یعنی دل کے ساتھ وہاں حاضر ہوں۔ ان فی ذلک لذکر ولقد خلقنا السماوات والارض وما بینہما، البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وما مسنا، اور نہیں چھوا ہمیں، من لغوب، کسی تھکاوٹ نے، فاصبر علی ما یقولون، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کر رہے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجیے۔ حمد کا مطلب جتنی بھی اچھی صفات ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے۔ اور تسبیح کہتے ہیں اللہ کے سے ہر عیب کو دور کرنا۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہر برائی سے، ہر عیب سے پاک ہے، اور الحمدللہ کا مطلب خوبیاں جتنی ہیں وہ سب اللہ میں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، طلوع شمس سے پہلے بھی، وقبل الغروب، اور غروب شمس سے پہلے بھی، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی، فَسَبِّحْهُ، آپ اللہ کی پاکی بیان کیجئے، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، دبر کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے، ادبار اس کی جمع آتی ہے، تو ادبار السجود یعنی سجدوں کے پیچھے، یعنی سجدوں کے بعد۔ تو آپ رات کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدوں کے بعد بھی، یعنی نمازوں کے بعد بھی۔ وَاسْتَمِعْ، اور کان لگا کر سنیے، یوم ینادی المناد، اس دن کو جس دن منادی پکارے گا، من مکان قریب، بہت قریب سے، یعنی اس کی پکار کی طرف کان لگا کے رکھیے، بہت جلد قیامت آنے والی ہے، یہ مقصد ہے بیان کرنے کا، یعنی تعاقب میں رہیے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، مکان قریب کا مطلب کیا ہے کہ وہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا نا تو ہر ایک کو سنائی دے گا، وہ تو ہر ایک کو ایسے ہی لگے گا جیسے اسی کے قریب سے پکارا جا رہا ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، یہ وہ دن ہوگا جس دن یہ لوگ چیخ کو سنیں گے حق کے ساتھ، یعنی بالکل واضح، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا ان کو۔ ابھی تو شک ہے نا کہ پتہ نہیں وہ سور پھونکا جائے گا کہ نہیں۔ ذالک یوم الخروج، یہ وہ دن ہے جس دن نکلنے کا دن ہے، خروج کا مطلب قبروں سے نکلنے کا دن۔ انا نحن، انا اصل میں انا نہ تھا، بے شک ہم نحیی، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ونمیت، اور ہم ہی موت دیں گے، وإلینا المصیر، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض، جس دن پھٹ جائے گی زمین، شقاق، اور تشقق شقاق سے نکلا ہے، پھٹ جائے گی زمین، عنہم، ان مردوں سے، سراعن، اس حال میں کہ یہ مردے دوڑ رہے ہوں گے، سریع، بھاگنا، یعنی سرعت سے ہے نا، جلدی جلدی جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو دوڑنا مراد ہے یہاں پہ، سراع اس کی جمع، یہ حال ہے عنہم سے، یعنی ہم ضمیر سے، جس دن پھٹ جائے گی زمین ان سے، یعنی زمین ان سے ہٹے گی، قبریں کھلیں گی اور یہ دوڑ رہے ہوں گے۔ ذالک حشر، یہ وہ جمع کرنا ہے،
علینا یسیر، جو ہم پہ بہت آسان ہے، نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، کہ یہ لوگ کیا کچھ باتیں کر رہے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور اے نبی آپ نہیں ہیں ان پر جبار، یعنی جبر کرنے والے نہیں ہیں، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، لہذا آپ پیغام کیسے پہنچائیے، فذکر بالقرآن، آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے، من، ہر اس شخص کو، یخاف وعیدی، یہ وعیدی تھا، یا کو حذف کر دیا تو وعید، جو ڈرتا ہے میری وعید سے، یعنی میری وعید جو میں ڈرا رہا ہوں کہ یہ ہونے والا ہے، تو جو بھی میری وعید سے ڈر جائے اے نبی بس آپ اس کو نصیحت کیجئے، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ سورہ قاف کا آخری رکوع، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یوم نقول لجہنم، اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کے پہلے رکوع میں عقلی دلائل سے یہ ثابت کیا کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ دوسرے رکوع میں اللہ نے اپنے علم کے کمال کو بیان کیا کہ اللہ کا علم بھی کامل ہے اور انسان کے اعمال کو محفوظ بھی کیا جا رہا ہے۔ اب تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا جس دن ہم کہیں گے جہنم سے حل امتلأتی، کیا تو بھر چکی ہے، وَتَقُولُ حل من مزید، اور وہ کہے گی اے اللہ ہے کوئی مزید، یعنی جہنم کا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ وہ بھرے گا نہیں۔ بعض انسان سمجھتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قرب قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے، کتنے جہنم میں جائیں گے، بھائی کیا سارے ہی جہنم میں چلے جائیں گے؟ لوگ جب دنیا میں دیکھتے ہیں شر کی کثرت، کفر کی کثرت، نافرمانوں کی کثرت، تو ایک وسوسہ آتا ہے دل کے اندر، بھائی کیا یہ سارے انہوں ہی جہنم میں جانا ہے؟ یہ سارے ہی پاگل ہیں کیا؟ دنیا میں اکثریت تو نافرمانوں کی ہے۔ تو اس کا اللہ جواب دے رہے ہیں کہ جہنم میں نے چھوٹی نہیں بنائی، سارے چلے جائیں گے۔ تو یہ فکر میں مت پڑو کہ زیادہ لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں یا نافرمان، یہ دیکھو کہ کر کیا رہے ہیں وہ، یہ کیوں اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کے وجود پر، اس کے پیغمبروں پر کیوں ایمان نہیں لے کر آتے، اعمال صالحہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ تو اس لیے اللہ کے لیے ایک شخص کو جہنم میں ڈالنا یا اربوں کھربوں کروڑوں کو جہنم میں ڈالنا برابر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم چھوٹی نہیں ہے، تو یہ اس میں مت رہو کہ بھئی اتنے سارے لوگ جہنم میں کیسے جائیں گے، یہ ایک سمجھانے کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا حل امتلأتی، اللہ کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، وَتَقُولُ حل من مزید، وہ کہے گی ہے کوئی مزید، یعنی میں نہیں بھرتی، میرا پیٹ بہت بڑا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جنت کو قریب لایا جائے گا پرہیزگاروں کے، غیر بعید، وہ بالکل دور نہیں ہوگی، بہت قریب ہوگی۔ یہاں یا تو جنت ہی کو لے آیا جائے گا یا یہ کہ جنتیوں کو اس کے قریب لے جایا جائے گا۔ جنت کے تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ جنت کے قریب جنتیوں کو لے کے جایا جائے گا، تو جب آپ کسی کے قریب جائیں وہ آپ کے قریب آئے تو مقصد تو یہی ہوتا ہے نا، وہ آپ کے قریب ہی ہو گیا چاہے آپ کے جانے سے ہوا ہو۔ تو جنت کو قریب کر دیا جائے گا متقین کے، متقین جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، برائیوں سے بچنے والے تھے۔ ھذا ما توعدون، جب جنت قریب ہوگی تو اللہ کہیں گے یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تم سے کون مراد ہے بھائی؟ لکل اواب، ہر وہ شخص جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، کوئی کالا گورا خطاب، کالے سے یا گورے سے خطاب نہیں ہے، کسی خاص زبان والے سے، خاص قوم والے سے خطاب نہیں ہے۔ یہی اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے جو قوم پرستی ختم کی ہے نا، بہت پائیدار بنیادوں پہ ختم کی ہے۔ اس میں یہی ہے کہ خطاب کسی قوم کو کیا ہی نہیں ہے، خطاب کیا ہی یعنی جنت اور جہنم کا مدار ہی اعمال پہ رکھا ہے، قوم پہ نہیں رکھا۔ اس لیے اللہ فرمائیں گے یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، تو تم سے مراد عرب یا قریش نہیں ہے، لکل اواب، ہر وہ شخص جو اللہ کی طرف لوٹنے والا، حفیظ، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، ہر وہ شخص جو رحمان سے ڈرتا تھا بن دیکھے۔ یہاں بھی دیکھیں کوئی قوم نہیں ہے کہ عربوں کے لیے یہ جنت ہے، یا جیسے یہودی کہتے تھے نا ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو من خشی الرحمن بالغیب، جو بھی رحمان کو بغیر دیکھے ڈرے گا، رحمان سے ڈرے گا بغیر دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور لائے گا ایک ایسا دل جو اللہ کی طرف لوٹنے والا ہو۔ تصوف میں صوفیہ کرام کے ہاں جو دل پہ بہت محنت کی جاتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن میں اللہ نے دل کو بہت ویلیو دی ہے۔ تو ہمارا دل ٹھیک ہوتا ہے تو جسم سے اعمال صحیح نکلتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا کہ وجاء بقلب سلیم، جو سلیم دل کے ساتھ آئے، کہیں ہے منیب دل کے ساتھ آئے، تو سلیم کا مطلب برائیوں سے پاک دل،
منیب کا مطلب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ تو یہ جو صوفیہ کرام کے ہاں بہت زیادہ اللہ کا ذکر کروایا جاتا ہے، اللہ کی محبت پیدا کروائی جاتی ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ بعض دفعہ آپ کسی دنیا کے کام میں مشغول ہوتے ہیں، دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، بعض دفعہ اللہ کے کام میں مشغول ہوتے ہیں، دل دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے۔ دل کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ دل رگڑے کھانے سے بنتا ہے، مجاہدوں سے بنتا ہے، اللہ کی محبت کے چشمے اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں ظاہری طور پر دیندار ہیں، دل میں دنیا کی محبت ہے۔ قرآن میں ہے کہ پچھلے پیغمبروں نے جب اپنی قوموں کو سمجھایا تو ان سے یہ بات بھی کی کہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں۔ کیا مطلب؟ تم دیواروں اینٹوں سے محبت کر بیٹھے ہو، پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پراپرٹی اور ذاتی مکان اور ذاتی بنگلوں سے دل لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے دینداروں میں دیکھا ہے، نمازی پرہیزگار تہجد گزاروں میں دیکھی ہے یہ چیز۔ تو دل کو بھائی پاک رکھنا اس مسافر خانے سے، اور دل میں یہ جو دنیا کی محبت کے گٹر ہیں ان سے دل کو صاف ستھرا رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے دیکھیں قرآن دل کو بہت فوکس کرتا ہے کہ فرمائے جو ایسے دل کو لے کر آئے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمی جنت میں جائیں گے، ان میں ایک رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ لوگ جن کے دل مسجد میں اٹکے ہوئے تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اس لیے کہ دنیا بھی ہم نے سنبھالنی ہے، دنیا کے کام بھی ہم نے کرنے ہیں، لیکن دل ان کا مسجد میں لگتا ہے زیادہ۔ آج کتنے لوگوں کو مسجد میں وحشت ہوتی ہے، مسجد میں آنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے جیل میں ڈال دیا ان کو۔ تو اس لیے دل کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور دل بنتا ہے ذکر کی کثرت سے، اور دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی بے رغبتی، یعنی دنیا کے بارے میں یہ بات کرنا، سوچنا کہ مسافر خانہ، ان چیزوں سے دل بنتا ہے۔ اللہ کہیں گے ادخلوہا، داخل ہو جاؤ اس جنت میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ۔ سلامتی کا مطلب کوئی اب پریشانی نہیں ہوگی، ہر پریشانی سے تمہیں سلامتی ہوگی۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، کیونکہ جب کسی بہت خوبصورت جگہ میں ہم داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کھٹکا یہی لگا ہوتا ہے یہاں سے نکال تو نہیں دیا جائے گا۔ تو جنتیوں کو اللہ جنت میں داخل کرتے ہوئے بتا دیں گے بھائی اب ہمیشہ رہنا ہے یہاں۔ کیا خوشی کا دن ہوگا آپ سوچئے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے اس جنت میں جو وہ چاہیں گے ملے گا۔ ولدینا مزید، اور اللہ کہیں گے ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے۔ یہ اور بہت کچھ سے کیا مراد ہے؟ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ کا دیدار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ ان سے کہیں گے کہ کیا میں تمہیں مزید ایک نعمت نہ دوں؟ تو وہ کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، ہمیں سب کچھ دے دیا، مزید کیا ہے تیرے پاس؟ یعنی جنتی خیال کریں گے کہ اس جنت میں اور کچھ مزید کا بھی کوئی یعنی چانس ہے، کوئی گنجائش ہے مزید کی بھی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ہوٹل میں گئے اور آپ کے پاس 20 قسم کے کھانے لا کے رکھ دیے ہوں، تو وہ آ کے ہوٹل والا آپ سے کہہ رہا ہو کہ اور بھی کچھ چاہیے، تو آپ کہیں گے بھائی ابھی مزید کا بھی کوئی گنجائش ہے؟ تو جنت میں ہر نعمت دیکھیں گے تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ ان جنتیوں سے کہیں گے مزید بھی تمہیں کچھ چاہیے؟ میرے پاس مزید بھی ہے۔ وہ کہیں گے بھائی اے اللہ سب کچھ تو مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اور بندوں کے درمیان حجاب کو ہٹا دیں گے اور لوگ اللہ کی زیارت کریں گے جو جنتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زیارت میں ایسا محو ہوں گے کہ جنت کی بھی ہر نعمت کو وہ بھول جائیں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اللہ فرماتے ہیں کتنی ہی بستیاں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی، ہم أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، جو ان سے بھی زیادہ پکڑ میں سخت تھیں، بڑی طاقتور قومیں تھیں۔ یہ تو ان کی عسکری قوت تھی۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اب ان کی معاشی قوت کیا تھی؟ وہ گھس گئے تھے شہروں میں، یعنی ترقی کرتے کرتے سفر تجارت کے شہروں میں گھس گئے تھے، یعنی بہت سارے شہروں میں ان کے سفر تھے، تجارتی سفر۔ لیکن کیا ہوا؟ حل من محیص، کیا ہوا کوئی بچانے والا، کوئی پناہ گاہ؟ محیص کا مطلب پناہ گاہ، کوئی ملی ان کو پناہ گاہ؟ تھی کوئی پناہ گاہ؟ تو تجارت کرتے تھے دنیا میں، دوسرے ملکوں میں جا جا کے ارب پتی بن گئے تھے، تو کیا کوئی پناہ ملی ان کو؟ ان فی ذلک لذکریٰ، بے شک اس بات پہ نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے جس کے سینے میں دل ہو، او القى السمع، یا اس نے اپنی سماعت کو ہمارے سامنے ڈال دیا، وہو شہید، اور وہ حاضر بھی ہو، نہیں دل سے حاضر ہو۔ میں نے ترجمے میں اس کی تفسیر یہ بتائی تھی کہ یا او جو ہے یہاں بل کے معنی میں ہے، لیکن ایک دوسری تفسیر ہے جس کو حضرت حکیم الامہ نے
اختیار کیا ہے مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ نے، وہ تفسیر کیا ہے کہ لمن کان لہ قلب، کہ ان باتوں میں یعنی قرآن میں یا سورہ قاف میں جو آیتیں اللہ نے بیان کی ہیں ان میں نصیحت ہے لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے جس کے سینے میں دل ہے، یا دل نہ بھی ہو، یعنی دل کا مطلب دل کی مکمل توجہ نہ بھی ہو تو کم از کم اتنا کر لے کہ اپنی سماعت کو ہماری طرف متوجہ کر لے اور دل کو حاضر رکھنے کی کوشش کرے، یعنی مکمل دل سے بھی نہ سنے، نہ صرف اوپر اوپر سے آیتیں سن لے تھوڑی سی توجہ کے ساتھ تو بھی اثر کر جائیں گی آیتیں اس کے اوپر، یعنی ان آیتوں میں اتنی طاقت ہے۔ جو بالکل ہی ضدی ہٹ دھرم ہے، جن کے سینوں پہ دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، ان پر اثر نہیں ہوگا، یعنی ان پر ہماری آیتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ جو تھوڑی بھی توجہ کے ساتھ سن رہا ہے اور اس کے دل میں عناد نہیں ہے، یعنی اس نے یہ تہیہ نہیں کر رکھا کہ میں نے اللہ پر ایمان ہی نہیں لانا ہے، تو ایسے شخص کو بھی نصیحت اثر کرے گی جو تھوڑی سی توجہ دے، یعنی جس کے لمن کان لہ قلب کا مطلب جس کے سینے میں دل ہے، دل تو ہر ایک کے سینے میں ہوتا ہے، یہ کنایا ہے کہ جو مکمل دل کے ساتھ سنے اس پر بھی اثر ہوگا، اور جو مکمل دل کے ساتھ نہ بھی سنے بس وہ ہماری محفل میں حاضر ہو، تھوڑا سا دل متوجہ کرے اور سماعت کو ہماری طرف ڈال دے، یعنی کانوں سے آیتیں گزر بھی جائیں تو بھی اثر کر جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہے، بہت سے حضرات اسی طرح مسلمان ہوئے کہ کہیں سے گزر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ان کے کان میں پڑی تو ایک دم ٹھہر گئے وہ، اور ایسا متاثر ہوئے۔ تو چلتی پھرتی بھی نصیحت بہت دفعہ اثر کر جاتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہماری آیتوں میں طاقت ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں پر ہماری آیتوں کا اثر نہیں ہو رہا وہ انتہائی درجے کے ضدی اور انتہائی درجے کے ہٹ دھرم ہیں، وہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہدایت حاصل نہیں کرنی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ اب جس مضمون سے اللہ نے ان آیتوں کو شروع کیا تھا نا سورہ قاف کو، کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، اسی مضمون پہ اللہ ختم کر رہے ہیں کہ ہماری طاقت یہ ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ 6 دنوں کی تفصیل میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں تھکاوٹ نے ذرا بھی نہیں چھوا۔ پس اے نبی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت ثابت ہو گئی، اللہ بہت طاقتور ہے۔ تو اب آپ کو ان کی باتوں پہ غم نہیں ہونا چاہیے، جب اللہ طاقتور ہے وہ مردوں کو زندہ بھی کر دے گا، آپ کی مدد بھی کرے گا، لہذا ان کی جو بیہودہ باتیں ہیں نا جس سے سورہ قاف کو ہم نے شروع کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ ایک اللہ نے ہم میں سے کیسے کسی کو پیغمبر بنا لیا اور اللہ دوبارہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو فصبر، آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجئے، ما یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پہ صبر کیجئے، لیکن صبر ملتا ہے عبادت سے، نماز سے، تسبیحات سے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی پاکی کے ساتھ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنی ہے، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، طلوع شمس سے پہلے بھی اور غروب شمس سے پہلے بھی۔ اس میں فجر کی نماز بھی آ گئی، عصر کی نماز بھی آ گئی، یعنی مطلق تسبیح مراد ہے، لیکن اس میں نمازیں بھی خود بخود داخل ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے حصوں میں بھی اللہ کی عبادت کیجیے، فَسَبِّحْ، اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ نماز کو بھی حدیث میں تسبیح سے تعبیر کیا گیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نماز پڑھ رہی تھی تو انہوں نے اس کو تسبیح سے تعبیر کیا۔ تو خود تسبیح میں نماز، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا سبح، تو حدیث میں سبح کا لفظ نماز کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بہرحال آیتیں مطلق ہیں، نماز بھی اس میں داخل ہے اور ہر طرح کی اللہ کی حمد و ثنا۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی، یعنی نماز کے بعد بھی اللہ کی حمد و ثنا کیجیے۔ تبھی ہم نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، اور جس دن پکارنے والا پکارے گا اس کی طرف کان لگا کے دھیان دیجیے۔ یہ کنایا ہے، مطلب یہ کہ قیامت کا انتظار کیجیے، اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، اور یہ پکارنے والا بہت قریب سے پکارے گا، یعنی ہر ایک کو ایسا لگے گا جیسے میرے قریب کھڑے ہو کر سور پکارا جا رہا ہے، سور میں پھونکا جا رہا ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن حق کے ساتھ یہ لوگ اس پکار کو سنیں گے۔ ذالک یوم الخروج، یہ مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا، سب نکل آئیں گے قبروں سے۔ انا نحن نحیی ونمیت، بے شک ہم ہی نے زندہ کیا تمہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ وإلینا المصیر، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی ہم نے جب زندہ کر لیا، اس پہ تمہیں تعجب نہیں ہو رہا کہ ہم پیدا کیسے ہو گئے، پھر ہم تمہیں موت دے دیتے ہیں، اس پہ تعجب نہیں ہو رہا، تعجب ہو رہا ہے کہ ہماری طرف لوٹ کے کیسے آؤ گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا 2 پروسیس تو دیکھ لیے،
وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے، یہ بھی دیکھ لو گے۔ یہ کب ہوگا؟ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان سے پھٹے گی اس طرح کہ یہ دوڑ رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف۔ ذالک حشر، یہ ایک حشر ہوگا، ان لوگوں کو جمع کرنا ہوگا، اور یہ علینا یسیر، ہم پہ بہت آسان ہے، یہ حشر جو ہے یہ ہم پہ بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، نبی کو تسلی دی جا رہی ہے آخری آیت میں، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ کر رہے ہیں، یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر جبار نہیں ہیں، یعنی زبردستی نہیں کر سکتے آپ۔ تو نبی کو بھی تسلی ہے کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، بس آپ پہنچاتے رہیے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ فذکر بالقرآن، آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے، من، ہر اس شخص کو، یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کے پاس جو قرآن تھا اس پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ حضرت فرماتے تھے قرآن مجید کے ٹائٹل پہ نا، یہ مجھے سب سے زیادہ جو آیت پسند ہے، یعنی جو حضرت کی خواہش تھی کہ قرآن کے ٹائٹل پہ جو آیت ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی ایسے قرآن پہ باہر لکھا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی اس سے اللہ نے کہہ دیا کہ ڈرائیں اس شخص کو، نصیحت کیجیے اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ تو ڈرنے والے لوگوں پر اثر ہوگا، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وقت بھی ہمارا مکمل ہو گیا، اور الحمدللہ سورہ قاف بھی ہماری مکمل ہو گئی۔ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ 26ویں پارے کا 18واں رکوع شروع کریں گے، اور سورہ زاریات کا پہلا رکوع۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔